بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سامعین گرامی قدر، آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنتے سنتے فتح مکہ کے واقعے پر پہنچے تھے، اور وقت کی تنگی کی وجہ سے بیچ میں اس قصے کو چھوڑنا پڑا تھا۔ آج اسی کا باقی ماندہ حصہ کہ اسلامی لشکر کس طرح مکہ میں داخل ہوا۔ جس وقت یہ مقدس لشکر حرم پاک کے قریب پہنچا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان جو ایمان لا چکے تھے ان سے فرمایا، آپ جلدی جلدی مکہ جاؤ اور اپنی قوم کو سمجھاؤ اور ان کے بچاؤ کا انتظام کرو۔ ابو سفیان مکہ پہنچے اور زور سے آواز لگا کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لشکر لے کر آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں ان سے امن اور پناہ لے کر آیا ہوں، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لوگوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تیرے گھر میں جگہ ہی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور جو مسجد حرام میں چلا جائے گا اس کو بھی معافی۔ یہ سن کر کوئی اپنے گھر کی طرف اور کوئی مسجد حرام کی طرف دوڑا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو یہ سن کر بہت غصہ آ گیا اور اس نے اپنے شوہر کی مونچھیں پکڑ لیں اور کہا، تو بزدلی والی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، لوگو، اس عورت کی بات سے دھوکہ نہ کھانا، اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ذرا پہلے لشکر کے 3 حصے بنائے۔ ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں دیا، اور ایک حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت اور سرداری والا لشکر۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ آپ مکہ کی نچلی طرف سے داخل ہوں، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اوپر والی طرف سے داخل ہونے کا حکم ہوا۔ نیز سب کو حکم دیا گیا کہ آج بہت زیادہ نرمی سے کام لینا ہے، بس جو جنگ کا پکا ارادہ کر کے میدان میں زبردستی آ ہی جائے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ورنہ کسی پر ہتھیار نہیں اٹھانے ہیں۔ مکہ کے لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اعلان کے مطابق اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر نے کچھ جوانوں کو ساتھ لے کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے 12 مشرک قتل ہو گئے، جبکہ 2 ایمان والوں کو بھی شہادت کا بلند مرتبہ نصیب ہو گیا۔ پھر باقی مشرکین کو جدھر راستہ ملا ادھر ہی بھاگ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی نے مقابلہ نہیں کیا تو وہ تیز رفتاری سے مسجد حرام سے باہر ایک جگہ پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگ گئے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لشکر آج رحمت للعالمین ہونے کا نظارہ کراتے اور بلند اخلاق کا نقشہ پیش کرتے جا رہا تھا۔ عام اعلان ہو رہا تھا، آج مہربانی اور معافی کا دن ہے، جو حرم کی مسجد میں چلا جائے گا اس کو معافی، چاہے اس نے کتنے ہی جرم اور کتنے ہی قصور کیوں نہ کیے ہوں۔ جو اپنے ہی گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کو بھی معافی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح پر فخر یا ناز کی بات تو سوچنا ہی کفر ہے، بلکہ عاجزی، انکساری اور تواضع اور اللہ تعالیٰ کے کرم پر شکر کے احساس کا یہ حال تھا کہ سواری مبارک پر اتنے جھکے ہوئے تھے کہ تھوڑی مبارک کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا تھا اور رب کے کلام میں سے سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ہاشمی، قریشی اور انصاری بڑے بڑے لیڈر، چودھری اور سردار ساتھ تھے، لیکن اپنی مبارک اونٹنی پر
کوئی کسی خاندان کا بڑا لیڈر، بڑا چودھری اور بڑا آدمی ساتھ نہیں بٹھایا ہوا تھا، بلکہ آج یہ فخر، آج یہ ناز اگر کسی کو حاصل تھا، وہ ایک غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام نصیب ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج غلامی کا تانا نہیں تھا، بلکہ آج غلامی آزادی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ فتح کا یہ نقشہ دیکھ کر ایک آدمی کانپنے لگ گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اطمینان سے بات کرو، میں بادشاہ نہیں بلکہ قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو آپ ہی کی طرح کھانا اور گوشت کھاتی ہے۔ ابن ہشام جلد 4 صفحہ 44 اور مستدرک حاکم۔ سبحان اللہ، ساری کائنات اور ساری مخلوق اور ساری انسانیت کے سردار کیسے عاجزی والے بول بول رہے تھے۔ آج انسانیت کو کیسی عزت مل رہی تھی۔ کہیے سلام اس پر کہ جس نے نار دوزخ سے بچایا ہے، سلام اس پر کہ جو عالم کے لیے رحمت کا سایہ ہے۔ خانہ کعبہ کی چابی اور بلند اخلاق کا منظر۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن ابی طلحہ نام کے ایک آدمی کے پاس تھی۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابی مانگی تھی، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی وقت یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ اس نے کہا پھر وہ قریش کے ذلیل ہونے کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کے لیے عزت کا دن ہوگا۔ بخاری شریف۔ مکہ فتح ہوتے ہی اس سے چابی مانگی گئی، اور آج انکار کی جرت کون کر سکتا تھا؟ اس نے فوراً حوالے کر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر غیر اللہ کے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر بھی تصویریں بنائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنائی گئی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیت جو ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹ جانے والا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 81۔ اس آیت کو پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک بت کو لاٹھی سے ٹھوکر مار کر گراتے جا رہے تھے۔ پھر کیا تھا؟ سبحان اللہ، اس طرح سارا خانہ کعبہ صاف کیا گیا، دیواریں بھی دھوئی گئیں، پاک کی گئیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ یہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اور ایک روایت کے مطابق یہی مطالبہ، یہی گزارش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن نیکی کرنے اور اچھا سلوک کرنے کا دن ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ۔ وہ کانپتے کانپتے، گھبرائے ہوئے، خائف، لرزاں و ترساں اس طرح آئے کہ معلوم نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی دیتے ہوئے فرمایا لو، یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ چابی کیا ملی؟ اس کے ساتھ ہی ان کے سارے خاندان کو ایمان مل گیا، اور آج بھی چابی انہی کے خاندان میں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تھے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نساء کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی، جس میں امانت ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ جب آپ
باہر تشریف لائے تو یہی آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو ہجرت کی بات یاد بھی دلوائی، اور جب چابی واپس فرمائی تو ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ روایت ابن ہشام جلد 4 صفحہ 50 پر موجود ہے۔ معافی کے دریا بہہ پڑے اور پست بلند ہو گئے، پھر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی۔ عرب میں قتل کا سلسلہ ایک بار شروع ہو جاتا تھا، پھر کبھی رکتا اور تھمتا نہیں تھا۔ اس ساری جہالت والی باتوں کے لیے فرمایا، آج میں نے یہ ساری باتیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالی ہیں، میں نے سب کچھ یہ کچل دیا ہے۔ قوموں، برادریوں اور خاندان کی اونچ نیچ والی سوچ ہمارے ملک کی طرح عرب میں بھی تھی۔ اس کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پڑھ کر کے سنائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک عزت والے وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، آپ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہ اعلان کیا تھا، مٹی سے بنائے گئے تھے، یہ اعلان فرمایا۔ اس سے یہ اعلان آپ نے کیا فرمایا؟ اس سے آج سب پست بلند ہو گئے۔ جب آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، اس کا مطلب کہ ان کی ساری اولاد ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ بس یہ اعلان کیا تھا، اس سے آج سب پست بلند ہو گئے۔ قریشی اور غیر قریشی، بلکہ اس سے بھی آگے اجمی اور عربی کا امتیاز مٹ گیا، اور رشک اور فخر کے لیے قوم قبیلے نہیں بلکہ تقوی ہی معیار بن گیا۔ اس کے بعد مجمع پر ایک گہری نگاہ فرمائی۔ مکہ کے سارے لیڈر بلکہ سارے مجرم سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں راستے میں کانٹے بچھانے والے، مبارک جسم پر گند ڈالنے والے، گالیوں کی بوچھاڑ کرنے والے، اور مسلمانوں کو گرم ریت پر نہیں بلکہ انگاروں پر تڑپانے والے بھی تھے، اور وہ بھی جنہوں نے اسلام کا نام و نشان مٹانے کی قسمیں کھائی تھیں، اور وہ بھی جنہوں نے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی سازشیں کی تھیں۔ ان سب کو ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا، تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ دشمن بے شک تھے، مگر تھے وہ مزاج شناس۔ ایک ساتھ یک جمع ہو کر سب نے جواب دیا، اخ کریم وابن اخ کریم، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں، یعنی آپ شرافت والی بات ہی کریں گے۔ اعلان ہوا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ البدایہ یہ بات سن کر دلوں میں خوشی کی لہریں موج زن ہو گئیں۔ مہاجر صحابہ کرام جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، ان ظالموں نے ان کے گھروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اس لیے مہاجرین کو فرمایا آپ وہ گھر بھی انہی کے پاس رہنے دو۔ اللہ اکبر! پھر کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے والوں کا ایک ایسا لگ رہا تھا، ایسا منظر تھا جیسے سیلاب چڑھ گیا ہے۔ پہلے مرد آ کے کلمہ پڑھنے لگے، بیعت لینے لگے اور توحید اور رسالت کا اقرار کرتے رہے۔ پھر عورتیں آ گئیں، انہوں نے بھی توحید و رسالت کا اقرار کر کے سورہ ممتحنہ والے الفاظ کا اقرار اور وعدہ کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ملا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور اذان دو۔ ان کی اذان سے مکہ کی پہاڑیاں تو گونج ہی گئی تھیں۔ جن دلوں میں
ابھی کفر و شرک کے کانٹے باقی تھے وہ بھی بھڑک اٹھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کو یہ مرتبہ اسلام نے دیا تھا۔ مکہ کے مشرک ایک حبشی غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ تو جل بھن گئے۔ ایک بولا میرا باپ بڑا خوش قسمت تھا جو یہ آواز سننے سے پہلے ہی مر گیا، ورنہ آج اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ ایک دوسرا بولا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ دین سچا ہے تو میں بھی قبول کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی یہ ساری باتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو بلا کر سنائیں کہ تم نے ایسے ایسے کہا، ایسے ایسے تبصرہ کیا۔ اس کے نتیجے میں تبصرہ کرنے والوں کو بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 346۔ فتح مکہ کے دوسرے دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ فضیلہ بن عمیر ایک سخت دل آدمی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار چھپا رکھی تھی اور زہر میں بجھائی ہوئی تھی۔ جو ہی نشانے کا اندازہ لگانا انہوں نے شروع کیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر وحی کے مطابق ان کے دل کی ساری باتیں بتا دیں۔ اس معجزے پر اللہ نے ان کو بھی ایمان نصیب کر دیا۔ ایمان کیا بلکہ تقوی، تزکیہ، دل کی صفائی، پرہیزگاری سب کچھ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ واقعہ ہے، واپس گھر جا رہے تھے، راستے میں ان کی پرانی معشوقہ مل گئی جس کے ہاں ان کا کبھی آنا جانا تھا۔ کہنے لگی فضالہ ایک بات سن جاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کو قبول کر لینے کے بعد یہ سب کچھ حرام ہو چکا ہے۔ بھاگنے والے بھی واپس بلائے گئے۔ کم سے کم 10 ایسے لوگوں کے نام بھی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ بھی واپس بلائے گئے۔ ان میں مکہ کے بڑے لیڈر صفوان بن امیہ مکہ چھوڑ کر یمن کی طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مکہ کا ایک بڑا لیڈر صفوان بن امیہ بھاگ گیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امان اور پناہ دیتے ہیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ پناہ بھی عطا فرمائی اور نشانی کے لیے اپنی دستار مبارک اتار کر دی کہ یہ دکھا کر اس کو واپس لاؤ۔ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ ان کو جدہ سے واپس لے کر آئے۔ صفوان نے کہا ابھی مجھے اسلام کے بارے میں 2 مہینے سوچنے دو۔ فرمایا گیا تو 4 مہینے سوچ، لیکن حنین کی فتح کے بعد ہی انہیں بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ اسی طرح ابو جہل کے بیٹے اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گئے۔ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا بلکہ پناہ بھی عطا فرمائی اور نشانی کے لیے ان کو بھی اپنی دستار مبارک عنایت فرمائی۔ ام حکیم ان کو جدہ سے واپس لے کر آئیں۔ اکرمہ یہ بلند اخلاق دیکھ کر اپنے آپ کو دین اسلام سے زیادہ دیر روک نہیں سکے، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی دوسرے لوگ تو وقت مانگ رہے تھے، 2 مہینہ دو یا اتنا وقت دو، اگرچہ بعد میں ایمان جلدی نصیب ہوتا تھا، مگر اکرمہ بن ابی جہل نے وقت بھی نہیں مانگا، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ عنہ۔ پھر اسلام کے لیے اللہ نے ان سے ایسی بڑی بڑی قربانیاں لیں جو تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ ان لوگوں کو واپس آتے دیکھ کر دوسرے بھاگنے والے بھی واپس آ گئے اور ان کو بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب بھی بھاگتے بھاگتے واپس آ کر مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی واپس آ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جرم! ایک وقت میں انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی، آج اللہ نے ان کو بھی ایمان نصیب کر دیا۔ آگے بڑھیے،
اپنی لخت جگر پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو بھی معافی سے نوازا۔ انسان کی عزت نفس کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو معاف کر سکتا ہے، مگر اپنی اولاد کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں کو معافی دینا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ پھر اولاد میں سے بھی بیٹی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو معاف کر دے۔ شاید تاریخ انسانی میں یہ منظر پہلی بار مکہ مکرمہ میں آج نظر آ رہا تھا، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حبار بن اسود کو بھی معاف فرما رہے تھے اور پناہ دے رہے تھے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اونٹ کو ہجرت کے موقع پر تیر مارا تھا یا دھکا دیا تھا، جس سے گر کر ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا۔ آج اس کو بھی معافی ملی، جس کے صدقے میں انہیں ایمان اور پھر صحابیت کا شرف سب کچھ نصیب ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ یہ سارا نقشہ دیکھ کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو اسلام کی روشنی سے دور رکھنے میں زیادہ دیر کامیاب نہیں ہو سکی، حالانکہ ایک دن پہلے ہی اپنے شوہر کی مونچھیں پکڑ کے اس کو ڈانٹ رہی تھی، لیکن جس وقت اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے یہ اخلاق بتائے گئے تو اس نے بھی ایمان قبول کر لیا، خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیعت کا معاہدہ کیا، یعنی اسلامی حکموں پر عمل کرنے کا پکا وعدہ کیا، اور عجیب بات کہی کہ کل جس وقت سورج غروب ہوا تھا اس وقت آپ سے زیادہ نفرت کسی سے مجھے نہیں تھی، لیکن آج کا سورج ایسا طلوع ہوا کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب بھی نہیں رہی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ مشہور روایتوں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن مکہ میں قیام فرما کر تعلیم، تربیت اور اسلامی اخلاق سکھانے کا مقدس فریضہ ادا فرمایا، اور ساتھ ساتھ شرک کے سارے نشانات بھی مٹائے تاکہ آگے بھی ان سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے۔ عزتوں کی حفاظت، جو انسان جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کرنا، یہ خاص نبوی اخلاق تھے۔ فتح مکہ کے بعد سہیل بن عمر، جو صلح حدیبیہ میں قریش کی طرف سے ترجمانی کر رہے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے کی کوشش بھی انہوں نے کی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیج کر اپنے لیے معافی مانگی، ان کو بھی معافی اور پناہ دے دی گئی، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ معافی ہی نہیں فرمایا بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی فرمایا سہیل کو کوئی سخت اور ترچھی نظروں سے نہ دیکھے، فرمایا میری عمر کی قسم یہ بہت ہی عقل مند اور شریف انسان ہیں، سہیل جیسے آدمی اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ سہیل بن عمر اسلام قبول کرنے کے باوجود جنگ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہے، ایمان نہیں قبول کیا تھا، لیکن اس کے بعد جنگ حنین پیش آئی، اس میں ساتھ ساتھ رہے، پھر واپسی پر جعرانہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور قسم کھا کر کہا جس طرح شرک کے لیے مشرکین کے ساتھ رہ کر محنت کرتا رہا، اس سے بڑھ کر اسلام کے لیے کوشش اور سعی کروں گا رضی اللہ عنہ۔ غور کیجئے، کیا ان کا دل اخلاق نبوی کے بغیر کسی بات پر نرم ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ ہیں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جس کا زندہ اور جس کا جیتا جاگتا نتیجہ انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بس اسی پر اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔